رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. صدق اللہ العظیم. سورۃ البقرہ آیت نمبر 36 سے آیت نمبر 37 سے 47 تک تلاوت کی ہے. وَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. پھر حضرت آدم نے اپنے رب سے چند الفاظ سیکھ لیے، پھر اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کیا، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلنے کا حکم ہوا تو انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا. وہ اس پر بہت پچھتائے، پریشانی کی حالت میں اپنی خطا پر روتے رہے اور بے قراری میں پریشان پھرتے رہے. آخر اللہ کو ان پر رحم آیا اور حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں دعا کے چند الفاظ ڈال دیے. انہوں نے انہی الفاظ میں دعا کی، اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، کیونکہ یقیناً وہ اللہ توبہ قبول کرنے والا اور اپنے بندوں پر ہر حال میں رحم کرنے والا ہے. توبہ کے لیے 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے. پہلی یہ کہ انسان اپنے گناہوں کو مانے اور اس پر پچھتائے. دوسرا یہ کہ جو گناہ کا کام کیا ہے اس کو چھوڑنے کا پکا ارادہ کر لے. اور تیسرا یہ کہ اس گناہ کو آئندہ ہرگز نہ کرے. یہ نہ ہو کہ جو ہمارے یہاں روایتی ہے کہ کرنا تو سب کچھ ہے، پھر اپنے گالوں پر توبہ توبہ مار کے سمجھ لے توبہ ہو گئی. اس کو توبہ نہیں کہتے. قرآن مجید اور حدیثوں میں توبہ کی بہت تاکید آئی ہے. ہمیں ہر وقت اپنے جانے اور انجانے میں بڑے چھوٹے ہر قسم کے گناہوں کی معافی کے لیے اللہ کے آگے توبہ کرنی چاہیے. قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا. اللہ کہتے ہم نے کہا تم سب یہاں سے نیچے اتر جاؤ. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى. جب کبھی تمہیں میری طرف سے کوئی ہدایت پہنچے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، جو میری ہدایت پر چلا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ ان پر خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو اللہ نے فرمایا کہ تم سب کے سب زمین پر اتر جاؤ اور کچھ فکر نہ کرو، وہاں بھی میری رحمت تمہارے ساتھ ہوگی. اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ ضرورت کے وقت میری ہدایات پیغمبروں کے ذریعے تمہارے پاس پہنچتی رہے گی، تم اس پر چلتے رہنا. اور جو میری ہدایت کے مطابق چلے گا اس کو کبھی دوزخ کا خوف نہیں ہوگا اور نہ جنت سے نکالے جانے کا غم ہوگا. میں اس کو دوبارہ جنت میں داخل کروں گا. اس سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ انسان کو روحانی چین اور سکون اللہ کی ہدایت پر عمل کرنے ہی سے حاصل ہوتا ہے، اور اس کے بغیر
چین اور سکون ملنا ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی اور پھر انہیں دنیا میں رہنے سہنے اور جنت میں جانے کا طریقہ بھی بتا دیا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے پچھلے گناہوں سے توبہ کریں، اللہ سے ان گناہوں کی معافی کی درخواست کریں، اور آئندہ جو زندگی ہے وہ اللہ کی بتائی ہوئی ہدایات پر عمل کرے جو اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہمیں پہنچائی ہے۔ پھر اللہ نے یہ بھی فرمایا، یہ تو فرما دیا اللہ نے کہ جو چلے گا اس پر کوئی خوف نہیں اور کوئی غم نہیں، لیکن اللہ نے یہ بھی فرمایا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، کہ جو کفر کریں گے اور جو ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے وہ دوزخی ہے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے تو اللہ نے دنیا میں رہنے سہنے کا قانون اور جنت میں دوبارہ جانے کا طریقہ بتا دیا، یعنی کہ اللہ انسانوں کو ضرورت کے وقت اپنا پیغام بھیجتا رہے گا جو ان کی رہنمائی کا ذریعہ ہوگا، اور ان کی نسل کو بھی پیغمبروں کے ذریعے ہدایت ملتی رہے گی۔ دیکھو، انسان صرف اپنی عقل سے سیدھی راہ نہیں پا سکتا، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرے، کیونکہ اللہ ہی نے انسان کی فطرت بنائی ہے۔ جس نے بنایا ہے وہی بتائے گا کہ کیسے چلنا ہے۔ اب جو لوگ اللہ کی ہدایت کو سچے دل سے قبول کریں گے، اللہ کی بھیجی ہوئی نشانیوں میں غور کریں گے، اللہ کے حکموں پر پابندی کے ساتھ عمل کریں گے، وہ ہر طرح کے غم اور افسوس سے نجات پائیں گے، اور دنیا کی زندگی کے بعد جنت میں داخل ہوں گے جہاں ہمیشہ کا آرام اور ہر طرح کا چین انہیں میسر ہوگا۔ ہم تو کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو ہے مان رہے، پھر کیوں حالات ہے؟ کیونکہ ہم پوری طریقے سے ہدایات پر نہیں چل رہے، کچھ پہ چل رہے کچھ پہ نہیں چل رہے۔ ہاں، جو لوگ ان ہدایات سے منہ موڑ لیں گے، اللہ کے حکموں سے نافرمانی کریں گے، وہ ساری زندگی گمراہی میں بھٹکتے رہیں گے۔ انہیں موت کے بعد دوزخ میں داخل کیا جائے گا جہاں وہ آگ میں جلیں گے اور طرح طرح کے عذابوں میں گرفتار ہوں گے۔ اب آپ نے ان دونوں آیتوں میں غور کیا کہ ان کا انجام کس قدر خوفناک ہے جو اللہ کی ہدایت سے منہ موڑ دے، اور ان کا انجام کیسا اچھا ہے جو اللہ کی ہدایت پر چلے۔ آئیے ہم اللہ کی ہدایت پر چلنے کا پکا عزم کریں اور ہم جنت والے گروہ میں شامل ہو جائے، جنت کے وارث بنے۔ اب اس کی صورت یہی ہے کہ اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو دل اور جان سے قبول کرے اور پوری نیک نیتی کے ساتھ اس پر عمل کرے، اس یقین کے ساتھ عمل کرے کہ یہ تعلیم آخری تعلیم ہے، یہ پیغمبر آخری پیغمبر ہے جس کے بعد اور کوئی پیغمبر دنیا میں نہیں آئے گا۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایای فارہبون۔ اللہ فرماتے کہ اے بنی اسرائیل، میری وہ نعمتیں یاد کرو جو میں نے تم پر کی، اور تم میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور مجھ سے ہی ڈرو۔ اب یہ یہاں سے 5واں رکوع شروع ہو رہا ہے، اور یہاں سے بنی اسرائیل کی تاریخ، ان کے بلند مرتبے، ان کی لغزشیں، ان کے گناہ، ان کی فضیلت کے چھن جانے کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ اور قرآن مجید کا یہ حصہ خاص طور پر توجہ سے پڑھنے اور سننے کے لائق ہے، کیونکہ یہ واقعات اللہ نے اس لیے بیان کیے ہیں کہ ہم ان واقعات کو پڑھ کر کے، اس سے سبق لے کر کے ہم ان جیسی غلطیاں نہ کریں۔ بنی اسرائیل کی تاریخ میں مسلمانوں کے لیے بہت سے عبرت اور نصیحت کے واقعات ہیں، تاکہ ہم ان لغزشوں، ان غلطیوں سے بچ سکے جن کی وجہ سے بنی اسرائیل، وہ عظیم الشان قوم تھی، وہ تباہ و برباد ہوئی، وہ نبیوں کے نسل در نسل چلنے والی قوم تھی اور اللہ کے غضب کا نشانہ بنی۔ بنی اسرائیل یہ کون ہے؟ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، جو حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے۔ یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی ہے اللہ کا بندہ۔
بنی اسرائیل سے مراد یہودی ہے، اور بنی اسرائیل کا سلسلہ اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے، اور حضرت ابراہیم کے دو بیٹے ہوئے، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام جو حجاز میں آباد ہوئے، اور ان کی اولاد میں آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم کے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق ہیں، ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، جن کا لقب پڑا اسرائیل، اور ان کی اولاد فلسطین میں آباد ہوئی۔ یہ لوگ آپس میں لڑتے جگڑتے رہے، کچھ عرصے کے بعد مصر والوں نے ان پر غلبہ حاصل کر لیا، انہیں غلاموں کی طرح رکھا۔ فرعون نے کیا کیا آپ کو پتا ہے، ان پر شدید ظلم و ستم کیا۔ آخر حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور وہ اس قوم کو مصر کی غلامی سے نکال کر وادی سینا میں لے گئے۔ کچھ عرصے کے بعد یہ لوگ اپنے وطن کنعان میں واپس لوٹے، اور اس قوم کا سب سے بہترین زمانہ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ اور کچھ عرصے کے بعد یہ قوم پھر آپس میں دشمنی کی وجہ سے مصیبتوں کا شکار ہو گئی۔ دو مرتبہ اس قوم پر، میں آپ کو شارٹ میں بتا رہا ہوں، تاریخ میں اتنی تفصیل میں نہیں جا سکتا، اس قوم پر ایسے زبردست حملے ہوئے اور اس قدر تباہی آئی کہ یہ لوگ اپنا وطن چھوڑ کر ادھر ادھر بھاگنے پر مجبور ہو گئے، مگر افسوس کہ اپنی نافرمانیوں سے باز نہیں آئے، اور آج تک اس قوم میں وہ نافرمانیاں موجود ہے۔ جو ایک ناجائز اسرائیل آج بنا ہوا ہے، آپ اس سے سمجھ سکتے ہو، اس سے زیادہ مجھے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے اور بھیجنے کے بعد ان سے وعدہ فرمایا تھا کہ وہ ان کی اولاد کے لیے موقع کے مطابق اپنے پیغمبر بھیجتا رہے گا، اور ان کے ذریعے بندوں تک اپنے حکموں اور اپنے ہدایتوں کو پہنچائے گا، اور اس وعدے کے مطابق دنیا میں پیغمبر آتے رہیں گے، اور سب سے آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ اب ان کو جو دین دیا گیا وہ ایک عالمگیر دین ہے، اور اس بنا پر اس رکوع سے تبلیغ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ یہودی اللہ کے دین کے طریقے سے واقف تھے، اس لیے سب سے پہلے انہی سے خاص طور پر خطاب کیا جاتا ہے، انہیں یاد دلایا جاتا ہے کہ دیکھو اللہ کی نعمتیں تمہارے بزرگ دیکھ چکے ہیں، تم ان سے واقف ہو، اب اس آخری پیغمبر پر ایمان لاؤ تاکہ تم پھر انہی کی نعمتوں کے حقدار بن جاؤ، اور ایسا کرو گے تو یہ تمہاری طرف سے وعدہ پورا کرنے کے برابر سمجھا جائے گا۔ میں نے وعدہ لیا تھا کہ میں ہدایات بھیجوں گا، تم اس پر عمل کرنا، اب تمہیں وہ وعدہ پورا کر کے اس پر عمل کرنا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، ان پر ایمان لانا ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں اس کے بدلے میں اپنا وعدہ پورا کروں گا، تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے، تمہیں دنیا اور آخرت میں کامیابی اللہ عطا فرمائے گا۔ اور پھر اللہ نے کیا کہا، وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور اللہ نے فرمایا کہ اس کتاب پر ایمان لے آؤ جو میں نے اتاری ہے، اور وہ کتاب کیا کرتی ہے، سچ بتانے والی ہے اس کتاب کو جو تمہارے پاس ہے، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، اس کو سچ بتانے والی ہے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور نہ ہو جاؤ تم پہلے کافر اس کے، یعنی اس کا انکار کرنے والے مت ہو جاؤ۔ قرآن مجید پر ایمان لانے کے لیے سب سے پہلے بنی اسرائیل کو کہا گیا، اور اہل کتاب میں یہی سب سے زیادہ مشہور تھے، اور مدینہ اور اس کے آس پاس یہودی بستے تھے۔ اس سے پہلے اللہ نے کیا کہا، ان پر جو اپنے انعامات تھے، ان پر جو اپنے احسانات تھے، وہ اللہ نے یاد کیے اور یاد کروائے، اور فرمایا کہ وہ اپنے وعدے کو جو اللہ سے کر چکے ہیں پورا کرے، کہ اللہ آپ جو ہدایات بھیجیں گے ہم اس کو مانیں گے۔ اب وہ وعدہ جو پورا کرنے کے لیے انہیں کہا جا رہا ہے، اب اس وعدے میں یہ کتاب قرآن مجید بھی آتی ہے کہ اس پر جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی اس پر ایمان لے آؤ، اس لیے اس پر ایمان لاؤ، اس کی ہدایت پر عمل کرو، اور اس کتاب میں خود ان کی کتابوں کو سچا بتایا گیا ہے۔ اس کے بعد انہیں سمجھایا جا رہا ہے
کہ تم ہی سب سے پہلے قرآن مجید کے انکار کرنے والے نہ بنو۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کا علم اور قرآن مجید کی سچائی کا علم جتنا یہودیوں کے پاس ہے وہ کسی قوم کے پاس نہیں تھا۔ اس لیے اللہ فرماتے کہ تم سے یہ امید کی جاتی ہے کہ دوسروں کے لیے تم کفر اور انکار کا نمونہ مت بنو، بلکہ جیسے تمام اہل کتاب میں، جیسے تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، جتنے کتابوں کے ماننے والے ہیں، ان میں سب سے پہلے تمہیں دعوت دی جا رہی ہے، اسی طرح تم سب سے پہلے ایمان لا کر دوسروں کے لیے ایمان لانے کا سبب بن جاؤ، تاکہ وہ بھی تمہیں دیکھ کر ایمان لے آئے۔ یہ خوف ہرگز نہ کرنا چاہیے کہ اس آخری کتاب اور آخری پیغمبر پر ایمان لانے سے تمہارا اثر، تمہارا رسوخ، تمہاری پکڑ ختم ہو جائے گی، بلکہ اس کے الٹا تم دیکھ لو کہ دنیا بھی تمہارے لیے آرام کا سبب ہوگی، آخرت میں سزا سے بچ جاؤں گے۔ آج نہیں مانا تو آج وہی صورتحال ہے کہ پوری دنیا میں وہ قوم بھٹک رہی ہے۔ اب یہ جو لفظ ہے اول کافر بہ، کہ سب سے پہلے کافر نہ بنو، اب چاہے کافر ہونا سب سے پہلے ہو یا کافر ہونا بعد میں ہو، بہرحال یہ انتہائی ظلم ہے اور جرم ہے۔ اس آیت میں کیا فرمایا؟ پہلے کافر نہ بنو۔ اس میں کیا اشارہ ہے؟ کہ جو شخص پہلے کفر اختیار کرے گا، اب اس کو دیکھا دیکھی بعد میں جتنے لوگ بھی اس کے کفر میں مبتلا ہوں گے، اس کا وبال ان پر بھی پڑے گا اور اس شخص پر بھی پڑے گا جس نے پہلے کفر کیا۔ بالکل اسی طرح گناہ آتا ہے، آپ نے کوئی گناہ کی بنیاد ڈالی، اب اس کے بعد جتنے کریں گے تو پہلے گناہ کرنے والے پر بھی پڑے گا اور بعد میں گناہ کرنے والے پر بھی پڑے گا۔ اسی لیے گناہ کی بنیاد نہیں ڈالنی چاہیے۔ اور آج کے لیے بہت ہم سمجھتے ہیں کوئی گناہ نہیں ہوتا، آج کل بڑے بڑے میوزک شو ہوتے ہیں، اس کے لیے ووٹنگ ہوتی ہے اور ہم باقاعدہ ووٹ کر رہے ہوتے، گناہ میں شریک ہو رہے ہوتے، اور اس کو دیکھا دیکھی کتنے کر رہے ہوتے، اور وہ میوزک شو کتنے دنوں تک یوٹیوب پہ پڑے رہتے، کتنے لوگ اس کو دیکھ رہے، کتنے لوگ دیکھ کر اس کو گمراہ ہو رہے، کیا ہم اس میں شریک نہیں ہو رہے؟ اور اسی طرح جو شخص دوسرے کے لیے کسی نیکی کا سبب بن جائے تو جتنے آدمی اس کے سبب سے نیک عمل کریں گے اس کا ثواب جیسے ان لوگوں کو ملے گا ویسا ہی پہلے اس کی بنیاد ڈالنے والے کو بھی ملے گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ مان لو اس کتاب کو جو میں نے اتاری ہے، جو سچ بتانے والی ہے، اس کتاب کو جو تمہارے پاس ہے، اور سب سے پہلے کافر مت بنو، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ۔ کیا فرمایا؟ اور میری آیتوں پر تھوڑا مول نہ لو، یعنی میری آیتوں کو چند پیسوں کے بدلے میں بیچو مت، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور مجھ ہی سے ڈرتے رہو۔ قرآن مجید نے دیکھیے اتنی ساری، آپ یہود کی تاریخ پڑھیں گے نا تو آپ پریشان ہوں گے کہ انہوں نے کیا نافرمانیاں کی، کتنی سازشیں کی، کتنی نافرمانیاں اور بدماشیاں کی، لیکن قرآن نے یہودیوں کے ساتھ سمجھانے کے لیے جو نرمی اختیار کی ہے اور جس خوبی کے ساتھ اسلام کی دعوت انہیں دی ہے، اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہی ہے۔ انسان اتنی نرمی کے ساتھ پیش نہیں آ سکتا۔ واقعات کے اظہار کا طریقہ اور یہود سے جو خطاب کیا گیا ہے اس سے یہود کا پورا احترام ظاہر ہوتا ہے۔ کوئی بات ایسی نہیں کی گئی جو یہودیوں کے بھڑک اٹھنے کا سبب بنے۔ سچائی کو ظاہر کرنے کے لیے اس کے مناسب ماحول پیدا کرنا یہ قرآن کا معجزہ ہے، اور اس کو ہم مسلمان تھوڑی بھی کوشش کر لے تو دنیا کے تمام ڈر دور ہو جائے۔ اب اللہ کی آیتوں کو بیچنا، اللہ نے کہا نا کہ میری آیتوں کو چند کوڑی کے عوض میں مت بیچو، اس سے کیا مراد ہے؟ یہودی علماء، اور اس کو آج میں تشریح نہیں کروں گا، اس کو آج آپ اپنے مسلمانوں کے ساتھ جوڑ کے سمجھ لیجئے۔ یہودی علماء دنیا کے وقتی فائدے کے لیے اللہ کے حکموں کو بدل ڈالتے تھے، اصل حکم کو چھپا کر اپنی طرف سے کوئی اور حکم بتاتے تھے۔ مثلا کوئی مالدار آدمی کسی زنا میں پکڑا ہوا آیا تو تورات میں کیا حکم ہے کہ بھائی اس کو پتھروں سے مار کر ہلاک کر دو۔ اب وہ کیا کرتے تھے؟ کہتے تھے نہیں،
جوتے مارو اور منہ کالا کرو یہ سزا ہے، انہوں نے بدل دیا۔ اور یہ تبدیلی پر وہ مالداروں سے مال حاصل کرتے تھے، غریب آتا تھا تو اس کے لیے پتھر مار کے ہلاک کر دینا، لیکن مالدار کے لیے پیسے دو، حکم بدل دیتے تھے۔ یہ ایک طرح سے آیتوں کو بیچنا ہے جس سے ان کو منع کیا گیا ہے۔ آج کوئی بڑا آدمی آئے تو اس کے لیے الگ مسئلہ ہوتا ہے، غریب آئے تو اس کے لیے ہم بالکل کٹ ٹو کٹ مسئلہ بتاتے ہیں، اور اپنے مطلب کے لیے کہ میرے پیٹ کا مسئلہ ہو جائے گا ہم قرآن کی آیتوں کے مطالب بھی بدل دیتے ہیں۔ یہودیوں کو یہ نصیحت کی جا رہی ہے کہ تم نذرانوں اور حقیر ہدیوں کے لیے میرے کھلے کھلے حکموں کو بدل کر لوگوں کی خواہشوں کے مطابق فیصلے نہ دیا کرو، کیونکہ میرے حکموں کو صاف صاف اور ٹھیک ٹھیک بتا دینے سے جو دنیا اور آخرت میں انعام ملے گا اور جو دنیا میں امن آئے گا وہ چند عارضی اور تھوڑے بدلے سے کہیں زیادہ ہے۔ دنیا میں بدامنی کیوں ہے؟ کیونکہ ہم نے شریعت کو کھیل بنا دیا ہے۔ یہودیوں نے بھی اگر وہ اللہ کے حکموں پر چلتے تو دنیا سے بے حیائی ختم ہو جاتی، اللہ کا حکم نافذ ہوتا تو کسی کی طاقت نہیں تھی کہ جو آج کل بے حیائی پوری نوجوانوں میں سر جگہ پھیلی ہوئی ہوتی نہیں۔ ہاں، تو اللہ یہی کہنا چاہتے کہ مت بیچو، کیونکہ ساری دنیا بھی اگر آپ کو مل جائے تو قرآن کی آیتوں کے عوض میں بہت تھوڑی ہے۔ اللہ فرماتے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، پھر ایک اور چیز کہی ان سے، یہ تو کہا کہ مت بیچو اور مجھ سے ڈرو، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ صحیح کو غلط کے ساتھ مت ملاؤ۔ دیکھو قرآن یہودیوں کے واقعات پیش کر کے ہمیں سمجھا رہا ہے کہ صحیح کو غلط کے ساتھ نہ ملاؤ اور سچ کو نہ چھپاؤ، حالانکہ تم حقیقت کو اچھی طرح جانتے ہو۔ اسلام کے شروع زمانے میں یہودیوں کے عالموں نے اپنے دین کو بگاڑ رکھا تھا، وہ اپنی خواہش کے مطابق آسمانی کتاب کے حکم کو بدل دیتے تھے۔ یہ تو قرآن کا اعجاز ہے کہ اللہ نے کہا میں اس کی حفاظت کرنے والا ہوں، اور اللہ نے پوری فوج تیار کر دی، کوئی اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا۔ پہلی کتابوں کے بارے میں یہ نہیں تھا، تو وہ بدل دیتے تھے۔ اب جو کتابیں گم ہو چکی تھی، اب انہوں نے کیا کیا، اپنی طرف سے اور کتابیں لکھ کر ان کے نام پر پیش کر دی، کبھی تشریح، کبھی اس کی تفسیر لکھ کر اصلی عبارت جو اللہ کی طرف سے تھی اس کے ساتھ ملا دی، اور دونوں میں فرق کی کوئی نشانی نہیں رکھتے تھے۔ آج کل ہم لکھتے ہیں نا بھائی یہ قرآن ہے، یہ اس کی آیت ہے، یہ اس کا ترجمہ تفسیر الگ ہے، لیکن وہاں سب ایک ساتھ ملا دی۔ آسمانی حکم جس عالم، کاہن یا راہب کے پاس ہوتے، وہ کسی مالی لالچ یا کسی دنیاوی لالچ کے خاطر انہیں گھٹا بڑھا دیتا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور پیغمبری، اس کی تمام نشانیاں ان کی کتابوں میں موجود تھی، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حسد کی وجہ سے وہ ان تمام نشانیوں کو چھپانے لگے اور بعض نشانیوں کو الٹ پلٹ کر کے بیان کرنے لگے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا حق کو نہ چھپایا کرو۔ اللہ نے ایک جگہ قرآن میں کہا ہے کہ وہ اللہ کے رسول کو، اللہ کے نبی کو ایسے پہچانتے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے، کہ ہاں یہ واقعی نبی ہے۔ تو وہ حق کو اللہ کہتے چھپایا نہ کرو، کیونکہ تمہاری گمراہی سے دوسرے لوگ گمراہ ہوتے۔ بنی اسرائیل کی تاریخ کے اہم واقعات جو قرآن مجید میں ہیں، ان کی سب سے بڑی غرض یہ ہے کہ ایک طرف تو خود یہودی اپنی برائیوں سے آگاہ ہو جائے، اور دوسری طرف مسلمانوں کو اچھی طرح سمجھا دیا جائے کہ دیکھو جو یہودیوں نے کیا، اس قسم کی باتوں کی دین میں، شریعت میں کوئی گنجائش نہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ بنی اسرائیل کے حالات اور واقعات پر غور کرے اور اپنے اندر ان جیسی بری عادتیں اور وہ بری صفات پیدا نہ ہونے دیں۔ بنی اسرائیل واضح نشانیوں کو بگاڑ کر پیش کرتے، ان میں رد و بدل بھی کرتے تھے، اور یہ عیسائی یہودی رد و بدل میں بڑے ماہر ہیں۔ خود عیسائیوں کے بڑے بڑے پادریوں نے اقرار کیا ہے کہ انجیل میں 3000 تبدیلیاں ہو چکی ہیں، بائبل میں، جس کو آج کل پیش کیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جہاں اس قدر تبدیلیاں ہو گئی ہو وہاں بگاڑ اس قدر کیسے، کتنا بگاڑ پیدا ہوگا۔ اور آج دیکھو پھر کرسمس کے نام پہ کیا ہو رہا ہے، انہی کے چرچوں میں کتنی بے حیائی کے ساتھ انٹر ہوتے ہیں، ان کے اس طریقے کے کپڑے ہوتے ہیں کہ چرچوں میں لڑکیاں اس انداز سے انٹر کرتی ہے کہ پوری بے حیائی کے ساتھ۔
اور جس کتاب کے ساتھ یہ سلوک ہوا ہو اس کا کیا سے کیا بن گیا ہوگا۔ یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ قرآن کو اللہ نے محفوظ رکھا، لیکن مسلمانوں نے عملی طور پر محفوظ نہیں رکھا۔ مدینہ کے اطراف میں رہنے والے یہودی اپنے کفر کے باوجود اپنے آپ کو عربوں سے بہتر سمجھتے تھے۔ وہ پیغمبروں کے خاندان میں ہونے کی وجہ سے دوسری قوموں کو ذلیل سمجھتے تھے، یہ کمتر ہے، یہ نکمے ہے۔ عربوں کو وہ جاہل، ان پڑھ، امی سمجھتے تھے، اور اس قسم کی باتیں سورہ بقرہ میں، سورہ آل عمران میں اور دوسری صورتوں میں بھی ہے۔ اور بنی اسرائیل کا دوسرا باطل عقیدہ تھا کہ پیغمبری ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انہی کے خاندان میں جاری رہے گی، یعنی ایک تو بنو اسحاق اور ایک بنو اسماعیل۔ ان کا کہنا تھا کہ بنو اسحاق میں پیغمبری چلے گی، آخری پیغمبر بھی بنو اسحاق میں ہی آئیں گے۔ مگر جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسماعیل میں پیدا ہوئے تو اب ان کی جتنی برتری تھی نا وہ ختم ہو گئی، وہ حسد میں مبتلا ہو گئے، جلنے لگے۔ چنانچہ ان کے اسلام قبول نہ کرنے کی ایک بڑی وجہ یہ تھی، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ اس وقت انہیں جو برتری حاصل تھی، ایمان لائیں گے تو برتری تو ضائع ہو جائے گی۔ وہ سمجھتے تھے کہ اب سرداری ہماری ختم، انہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے انڈر میں آنا پڑے گا۔ چنانچہ ایسی ہی چیزیں ان کے ایمان لانے میں رکاوٹ بنی ہوئی۔ اللہ فرماتے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ دیکھو یہاں اوپر کے سے کیا پتا چلا، اونچ نیچ، ذات پات، یہ چیزیں رکھنا نا بہت خطرناک چیز ہے۔ آدمی صحیح دین پہ نہیں چل سکتا، اور آج مسلمانوں میں یہ بہت کوٹ کوٹ کر بھر رہا ہے، یہ اونچا، یہ نیچا۔ ایک مسلمان ہے، محمد الرسول اللہ کا ماننے والا ہے، لیکن اسی کے گاؤں کا کوئی بندہ آئے گا، وہ میری چارپائی پہ نہیں بیٹھ سکتا۔ انسانیت ختم ہو گئی، جس اسلام نے انسانیت سکھائی تھی وہ ختم ہو گئی۔ ایک جگہ کسی جگہ پہ پہنچا اور کسی مسجد میں نماز ادا کرنی تھی، مسافر تھا، اور اس مسجد میں کوئی نماز پڑھنے والا نہیں۔ اب کیا کرے؟ اذان دی گئی، مسجد کھولی گئی، گاؤں کے 4-5 لوگوں کو بلایا گیا۔ الحمدللہ وہ تیار ہوئے کہ چلو، میں نے کہا میں مسافر ہوں، آپ نماز پڑھا لو، میں آپ کے پیچھے نماز پڑھ لوں گا، آپ کی پوری ہو جائے گی، میری بھی ادا ہو جائے گی۔ اتنے میں ایک جاگیردار صاحب آئے۔ اب وہ جاگیردار صاحب نے جب سنا کہ یہ گاؤں کے جو دوسرے لوگ ہیں، جو ان کے نزدیک نیچے حیثیت کے لوگ ہیں، یہ نماز پڑھائیں گے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہماری، ہم جاگیردار ہیں، ہماری ہوگی۔ ہم نے کہا پھر آپ پڑھا لو۔ لیکن وہ پڑھائے تو انہوں نے ایسی پڑھائی کہ اللہ تیری پناہ، ہم کو واپس نماز ان کے جانے کے بعد دہرانی پڑی۔ یہ صورتحال ہے مسلمانوں میں کوٹ کوٹ کر بھری ہے۔ یہ چیزیں ختم کرنی چاہیے۔ انسان بحیثیت انسان سب ایک جیسے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و حیاض، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ روا، کہ بادشاہ بھی اسی صف میں کھڑا ہے، ایک غریب فقیر بھی اسی صف میں کھڑا ہے۔ اور یہ رسول اللہ کی تعلیم ہے کہ حضرت بلال حبشی کو کہاں سے اٹھا کے کہاں پہنچا دیا، اور ہم ہیں کہ اسی میں ابھی تک لگے ہوئے۔ کوئی گاؤں کا چھوٹا آدمی ہمیں دعوت دے دے تو ہم جائیں گے نہیں، بھائی ہم ان کے اندر نہیں جاتے، وہ بہت نیچے لوگ ہیں۔ صورتحال بنی ہوئی ہے۔ اللہ آگے فرماتے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ اللہ کہتے اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور نماز میں جھکنے والوں کے ساتھ جھکو۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو اسلام کی دعوت دیتے ہوئے پہلے کہا کہ عقیدہ درست کرو، ایمان صحیح کرو، پھر کہا کہ اللہ کی بھیجی ہوئی تعلیم کو بالکل اس کی اصلی شکل میں لوگوں کے سامنے پیش کرو، اور اس میں اپنی طرف سے کچھ نہ ملاؤ، نہ کمی زیادتی کرو۔ اب انہیں عمل کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ یہ سب کچھ ہم سے بھی کہا جا رہا ہے، ان کے واقعات بتا کر کے ہمیں سمجھایا جا رہا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ پابندی کے ساتھ باقاعدہ نماز ادا کرو۔ نماز بدنی عبادتوں میں سب سے اعلیٰ عبادت ہے، اور اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اس کے بعد کہا گیا زکوٰۃ ادا کرو۔ اسلام کے مطابق ہر سال اپنے مال کا ایک حصہ زکوٰۃ کے طور پر ادا کرے۔ اب یہاں جو تیسرا جملہ ہے نا، اس پہ غور کریے گا۔ کہا نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور کیا کہا؟
رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. نماز کا حکم، نماز کا فرض ہونا، یہ تو اقیم الصلاۃ سے معلوم ہو گیا کہ نماز پڑھو، لیکن رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع، اس سے پتا چلا کہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کرو، اکیلے نہیں. جیسے سب ایک ساتھ کرتے وہاں تم بھی ادا کرو. پھر اللہ فرماتے اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، کہ کیا تم لوگوں کو نیک کام کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم تو کتاب پڑھتے ہو، پھر کیوں نہیں سوچتے؟ یہودی عالم اپنے مسلمان رشتہ داروں کو کہا کرتے تھے کہ دیکھو، تم جس شخص پر ایمان لائے ہو وہ یقیناً سچے اور آخری پیغمبر ہیں، اس کا ساتھ نہیں چھوڑنا. مگر ایمان نہیں لاتے تھے، نیکی کا حکم دیتے تھے اللہ کے. تو وجہ کیا تھی کہ ایمان لانے سے ان کے مالی فائدے ختم ہو جاتے تھے. ان کے اسی رویے کے متعلق فرمایا کہ دوسروں کو تلقین کرتے ہو اور خود کو مالی فائدہ حاصل نہ ہونے کا خدشہ تھا کہ اگر وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تو لوگ ان کو جو اہل علم ہونے کی وجہ سے تحفے اور نذرانے پیش کرتے وہ بند ہو جائیں گے، کیونکہ لوگوں میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چلے گی، ان کی بات نہیں چلے گی. تو وہ مانتے نہیں تھے. اب اس آیت سے ایک اور بات یہ ہے کہ یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ بے عمل یا فاسق کے لیے دوسروں کو واعظ اور نصیحت کرنا جائز نہیں، اور جو شخص کسی گناہ میں لگا ہو وہ دوسروں کو اس گناہ سے باز رہنے کی تلقین نہیں کر سکتا. یہ نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ کوئی اچھا عمل یہ الگ نیکی ہے، اور اچھے عمل کو کسی کو کہنا یہ دوسری مستقل نیکی ہے. اور ظاہر ہے کہ ایک نیکی کو چھوڑنے سے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ دوسری نیکی بھی چھوڑ دی جائے. جیسے ایک شخص نماز نہیں پڑھتا تو اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ روزہ بھی چھوڑ دے. بالکل اسی طرح اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ دوسروں کو بھی نماز پڑھنے کے لیے نہ کہے. ہو سکتا ہے کہ نماز پڑھنے کا کہتے کہتے اللہ اس کو بھی توفیق دے دے، تو وہ نماز کی بھی اگر کوئی گناہ دیکھ رہا ہے وہ نہیں بچ پا رہا ہے لیکن اس کے اندر احساس ہے تو وہ دوسروں کو بھی کہہ سکتا ہے کہ نہیں بھائی یہ گناہ کا کام ہے. لیکن پھر ہمارا یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے کہ سامنے والے کو پلٹ کے یہ کہہ دے کہ 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی. یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے کہ سامنے والے کو یہ کہ بھائی تو ہی تو کر رہا ہے. ٹھیک ہے بھائی وہ کر رہا ہے لیکن اس کا تو احسان مانیے کہ وہ ہم کو کم سے کم برائی سے یا گناہ سے بچنے کی نصیحت کر رہا ہے. اس کو الٹا ذلیل نہیں کرنا چاہیے. آج ہماری کوئی نیکی کا کام کہتا ہے نا تو ہماری انا اتنی بڑی ہوئی ہے کہ بھائی پہلے خود کو دیکھو نا. ہم میں کچھ چیزیں ہیں، وہ ہمیں نصیحت کر رہا ہے تو اس کا احسان ہے کہ وہ ہمیں صحیح راستہ بتا رہا ہے، نہ کہ ہم اس کو ذلیل کریں. تو اللہ نے فرمایا کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو. کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد چاہو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور البتہ وہ نماز بھاری ہے مگر عاجزی کرنے والوں پر بھاری نہیں ہے. یاد ایک لفظ ہے خاشعین. خاشعین کس کو کہتے ہیں؟ اپنے آپ کو اللہ کی مدد کے بغیر عاجز اور کمزور سمجھنے والا، اس کو کہتے ہیں خاشعین. اور یہ لفظ خشوع سے بنا ہے جس کے معنی ہے عاجزی ظاہر کرنے کی. اور یہ دل کی سب سے بڑی عبادت ہے کہ اللہ کے سامنے ہر حالت میں کھڑا ہے، جھکا ہے، سجدے میں ہے، کسی بھی حالت میں اپنے آپ کو عاجز سمجھتا ہے کہ میں اللہ کی مدد کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ کل محشر میں اللہ سے مسلمان ہونے کی حالت میں ملے تو اس کو چاہیے کہ ان 5 نمازوں کو پابندی کے ساتھ مسجد میں ادا کرے. کیوں؟ کیونکہ تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ ہدایت کے طریقے بتائے اور تمہارے لیے بتائے، اور ان 5 نمازوں کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا انہی ہدایتوں میں سے، کیونکہ یہ رسول اللہ نے بتائی ہے. اور اگر تم نے یہ نمازیں اپنے گھر پر پڑھ لی، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ جماعت سے الگ رہنے والا جیسے اپنے گھر میں پڑھ لیتا ہے تو تم نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دیا.
اور اگر تم نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دیا تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ ایک ہوتا ہے فرض نماز، وہ تو آپ گھر میں بھی پڑھ لو گے، وہ ادا ہو جائے گی، لیکن فرض نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ سنت ہے، یہ رسول اللہ کی سنت ہے۔ اور فرمایا کہ جو شخص اچھی طرح وضو کرے پھر مسجد کا رخ کرے تو اللہ اس کے ہر قدم پر نیکی اس کے اعمال نامے میں لکھ دیتے، اس کے ہر قدم کے بدلے ایک درجہ بڑھا دیتے۔ کتنے قدم آنا ہے، کتنی نیکیاں مل رہی، کتنے درجے مل رہے، لیکن ہم گھروں میں ہی پڑھ لیتے۔ میں یہ بدگمانی تو نہیں کر سکتا کہ آپ نمازیں نہیں پڑھتے، پڑھ لیتے، گھروں میں ہی پڑھ لیتے، اور اس پر اللہ ایک ایک قدم پر ایک ایک گناہ معاف کر دیتے۔ اور فرمایا حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہ ہم نے اپنے مجمع کو ایسا پایا ہے کہ منافق کے سوا کوئی آدمی جماعت سے الگ نماز نہیں پڑھتا تھا۔ ہم تو چھوٹی چھوٹی چیز جماعت کی اہمیت کو ہی نہیں سمجھتے، چھوڑ دیتے، بعد میں پھر بھاگتے بھاگتے آ کے پڑھتے۔ وہ کہتے یہاں تک کہ بعض حضرات جو عذر اور بیماری میں بھی دو دو آدمیوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر ان کو مسجد میں لایا جاتا تھا اور ان کو صف میں کھڑا کر دیا جاتا۔ اب اس بیان میں جس طرح نماز کی پوری تاکید اور اہمیت اور ضرورت کا ذکر ہے، اس کے ساتھ اس کا یہ درجہ بھی بیان فرما دیا کہ وہ سنن ہدا میں سے، جس کو فقہ سنت موقدہ کہتے ہیں۔ چنانچہ اگر کوئی شخص کوئی شرعی عذر مثلا بیماری وغیرہ نہیں ہے اور تنہا نماز پڑھ لے، جماعت میں شریک نہ ہو، اس کی نماز تو ہو جائے گی مگر جماعت کی نماز کا ثواب نہیں ملے۔ اور اگر کسی نے عذر کے بغیر نماز چھوڑنے کی عادت ہی بنا لی ہے، جیسے عام طور پر ہماری عادت ہوتی ہے عذر کے بغیر فجر کی نماز جماعت کے ساتھ چھوڑنے کی، تو آدمی سخت گنہگار ہوگا، گناہ میں شامل ہوگا۔ اب یہاں ایک سوال اور ہے، اگر مسجد سے باہر کسی مکان میں، کسی دکان میں یا کسی میدان میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کی ہے، وہ کئی مرتبہ آتا ہوتا ہے، مسجد دور ہوتی ہے، ہر بار پہنچنا مشکل ہوتا ہے، قریب ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، اور یہاں تو ہمارے یہاں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن کوئی ایسی جگہ ہے، تو یہ جو کہا گیا ہے کہ ایک نماز پہ 27 درجے کی فضیلت ملے گی، اس کو وہ جماعت کا ثواب حاصل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کیونکہ اس نے دوسری جگہ پڑھی ہے۔ امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے اس کو ترجیح دی ہے کہ یہ فضیلت ہر جماعت کو حاصل ہوگی، چاہے مسجد میں ہو چاہے باہر ہو۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ مسجد میں جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھی گئی وہ باہر والی جماعت سے افضل ہوگی، یہ بالکل ذہن میں رکھیں، مسجد میں جو جماعت پڑھی گئی وہ باہر والی جماعت سے افضل ہوگی۔ تو یہ ہر جگہ آپ کو 27۔ اب ایک بات اور بتا دوں، مجھے ایک بات بتاؤ، ابھی آپ میری بات کا جواب دینا۔ کہیں پر آپ کو یہ کہا گئے کہ آپ فلانے جگہ پر فلانے دن بھر میں 5 جگہ پر اتنے وقت کے لیے پہنچ جاؤ، آپ کو 1 روپے کا 27 روپے فائدہ ملے گا۔ کتنے لوگ پہنچیں گے؟ پہنچیں گے نہیں ہم میں سے ہر ایک؟ یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، ہر ایک پر 1 کا 27 ملے گا۔ کتنوں کو اس کی قدر ہے؟ اللہ کے حکموں پر یقین نہیں ہے، اللہ کے رسول کی باتوں پر یقین نہیں ہے، اور اس کی اہمیت نہیں ہے۔ روپے کی اہمیت ہے لیکن مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز کی اہمیت نہیں ہے۔ آگے اللہ فرماتے الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، کہ وہ جن کو خیال ہے کہ وہ اپنے رب کے سامنے پیش ہونے والے اور اسی رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ دیکھو یہ 2 جملے یاد رکھیے گا، وہ جن کو خیال ہے کہ وہ اپنے رب کے سامنے پیش ہونے والے اور اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ نیک بننے کے لیے اور لوگوں کی ہدایت کے لیے اس کے سوا کوئی اور راستہ نہیں ہے، کہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ سے ملنے والا ہوں، اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اب دوسری چیز جس سے نماز اور عبادت آسان ہو جاتی ہے وہ ہے آخرت کا یقین، جہاں آدمی کے اعمال کے مطابق ثواب یا عذاب ملے گا۔ یہ آدمی کو یقین ہے کہ میں اچھا کر کے جاؤں گا تو انعام ملے گا، برا کر کے جاؤں گا تو سزا ملے گی۔ اس کو یقین ہے میں اپنے رب سے ملنے والا ہوں، میں اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والا ہوں۔
اب اس خیال کے پکے ہونے کے بعد اللہ کے عذاب کا ڈر اور اللہ کی رحمت کی امید، دو صفتیں پیدا ہوگی۔ آدمی کچھ کرتا نہیں، اللہ معاف کر دے۔ ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے۔ ایمان پکا ہوگا جس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ نماز اب بھاری نہیں ہوگی، صبح اٹھنا بھی آسان ہو جائے۔ ہاں، رات کو 2 بجے بھی سوئے گا نا، اس کو یقین ہوگا مجھے اپنے رب سے ملنا ہے، اب اس کے لیے صبح اٹھنا آسان ہے۔ لیکن جو ان باتوں کو سرسری سمجھ رہا ہے، اب وہ سمجھ رہا ہے کہ بھائی لوگوں کے جنازے اٹھتے، میرے تھوڑی اٹھنے والے، لوگ مر رہے ہیں نا، میں تو 1000 سال 2000 سال جینے والا ہوں، میں دنیا سے نہیں جانے والا ہوں۔ اس کے لیے حرام سے بچنا بھی آسان ہوگا، غلط سے بچنا بھی آسان ہوگا، ناجائز سے بچنا بھی آسان ہوگا، نیکیوں پر چلنا آسان ہوگا، فرائض پر چلنا اس کے لیے آسان ہوگا، کیونکہ اس کو پتا ہے مجھے اپنے رب سے ملنا ہے، اس کا ادا کرنا آسان ہوگا۔ ورنہ تو جیسی غفلت، آخرت پر یقین نہیں ہے نا، تو بڑے سخت مسائل ہیں۔ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اللہ کہتے ہیں نماز ان پر بوجھ نہیں ہے جنہیں یقین ہے کہ انہیں ایک دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، وہاں اعمال کی باس پرس ہوگی، نماز جیسی نعمت کی قدر وہاں معلوم ہوگی، اندھیروں میں اٹھ کر مسجدوں میں آنے کی قدر وہاں معلوم ہوگی، صبح اٹھ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے کی قدر وہاں معلوم ہوگی، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کی قدر وہاں معلوم ہوگی، گناہوں سے بچنے کی قدر وہاں معلوم ہوگی، اور انہیں یہ بھی یقین ہے کہ انہیں اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور تمام چیزوں کا لوٹنا اللہ ہی کی طرف ہے، اور ہر چیز کی انتہا بھی وہیں پر جا کر کے ہوگی۔ تو یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 37 سے 46 تک تھی۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ أيا من يدعي الفهم إلى كم يا أخ الوهم تعبي الذنب والذم وتخطي الخطأ الجم